میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہوں گے، اور آج تو ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، تو امید تو یہی ہے کہ آپ لوگ نہیں تھکے ہوں گے۔ تو میرا جو ٹاپک ہے وہ خدا کی پاکیزگی ہے۔ اب خدا کی پاکیزگی پہ آپ بہت بار کلام سن چکے ہیں، اور جو لوگ میرے ساتھ وزٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی تقریباً ایک ہی میسیج بار بار سن چکے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہی میسیج ایک وزٹ پہ مطلب ایک ہی دن میں 13 بار بھی سنا ہے۔ پر میں امید کرتا ہوں کہ میں ایک ہی میسیج آپ کو نہیں سناؤں گا، پر اس سے بڑھ کر میں یہ چیز کی امید رکھتا ہوں کہ خدا کی پاکیزگی کے بارے میں سن کے آپ لوگ سن نہیں ہوئے، کیونکہ کبھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، تو ہم اس چیز کی بے قدری کرنے لگ جاتے ہیں۔ پر امید کرتا ہوں کہ خدا کی پاکیزگی کی آپ بے قدری نہیں کرتے۔ تو میں تقریباً 8 سال سے خدا کی پاکیزگی کے بارے میں سن رہا ہوں۔ 8 سال ہو گئے خدا کی پاکیزگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ 6 سے 7 8 سرمن میسیج ایسے ہی سنے، سکھایا بھی، مختلف میسیجز سنے، مختلف لوگوں کو سناتے ہوئے سنے۔ پر آج جب میں خدا کی پاکیزگی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو ایک جو ہے ذہن میں ایک عجیب سا ڈر، خوف طاری تھا میرے اوپر، اور مجھے ایک بہت بڑی اور بھاری چیز خدا کی پاکیزگی لگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خدا کی پاکیزگی کو بڑا اور بھاری سمجھتے ہیں۔ تو اسی چیز کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے ہم نکالیں گے یسایہ 6 باب، پہلی 5 آیات پڑھیں گے۔ یسایہ 6 باب پہلی 5 آیات، خدا ان کے پاک کلام میں جو لکھا ہے: جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا: قدوس 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 رب الافواج، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں، اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور نجس طبع لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ آمین۔ تو حوالہ شروع ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس بات سے کہ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، بادشاہ مر گیا۔ بادشاہ ہوتے ہیں دنیا کے، وہ آتے ہیں وہ جاتے ہیں، دنیا کے بادشاہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی بادشاہ دنیا کا ہو، جتنی بڑی اس کی حکومت ہو، بادشاہ مر جاتے۔ سکندر تھا، مر گیا۔ کتنی دنیا اس نے کانکر کی، کتنی دنیا پہ حکومت کی، پر سکندر بھی آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، وہ بھی مر گیا۔ بہت سے بادشاہ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی آپ دیکھتے ہیں موجود ہے، بڑا دنیا کو دھمکیاں دیکھتا ہے، ڈراتا ہے، سب کچھ ہے، پر ایک دن آئے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ہم قبر دیکھیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہمارے درمیان میں نہیں ہوگا۔ پر بادشاہ مر گیا۔ کون مر گیا؟ عزیہ بادشاہ مر گیا۔ عزیہ بادشاہ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو عزیہ بادشاہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو خدا کے ساتھ چلا، پر آخر میں اپنی زندگی کے عام میں وہ بت پرستی میں گر گیا، اور اس کی وجہ سے وہ آخر میں وہ مر بھی گیا۔ تو وہ بت پرستی میں آخر میں وہ گر گیا تھا اپنی زندگی میں۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ لوگ بادشاہوں سے امیدیں لگاتے ہیں، اور جب بادشاہ مر جاتا ہے تو پھر ایک جو ہے نا امیدی کا عالم ہوتا ہے ملک میں۔ ہر نئی حکومت کے آنے کے ساتھ ایک نئی امید ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں
کہ یہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، نئی حکومت ہے، نیا بادشاہ ہے، یہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، پر وہ بادشاہ بھی مر جاتا ہے تو پھر حکومت، پھر ایک جو ہے مملکت میں ایک نا امیدی کا عالم سا پیدا ہو جاتا ہے۔ پر بادشاہ مر گیا، جس سال میں بادشاہ مر گیا اس نے کس کو دیکھا؟ خدا کو دیکھا۔ اس نے خداوند کو دیکھا، اور خداوند کو کیسے دیکھا؟ ایک بڑی بلندی پر، اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ خدا کو دیکھا اس نے، اور خدا کا جو تخت ہے وہ اونچا ہے اور بلندی پر ہے۔ خدا بادشاہ وہ بادشاہ ہے جس کی حکومت ختم نہیں ہوتی۔ بادشاہ مر گیا پر اس نے ایسے بادشاہ کو دیکھا جس کی حکومت ختم نہیں ہوتی، جس کا تخت بلندی پر ہے اور اس سے اوپر کسی کا بھی تخت نہیں ہے، اور وہ اپنے تخت کے لیے کسی کے ساتھ لڑا نہیں ہے۔ نئی حکومت آتی ہے، ووٹ چلتا ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے کہ کس کو ووٹ ملے گا، کون اوپر آئے گا۔ خدا کے تخت کے لیے خدا کسی کے ساتھ بھی کمپیٹ نہیں کر رہے۔ اور خدا کو دیکھا بڑی بلندی پر، اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کی حکومت لازوال ہے، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہوگی۔ اور خدا کہاں موجود ہے؟ اپنی ہیکل میں موجود ہے۔ اب خدا موجود ہے، خدا کا تخت جو ہے اونچا ہے، خدا ہیکل میں موجود ہے۔ ہمیں یہاں پر نہیں پتا کہ ہیکل کتنی بڑی تھی، دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں بائبل میں خدا کے آس پاس بہت سے فرشتے موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں فرشتے موجود ہیں، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس ہیکل کا جو سائز ہوگا آپ کے شہر جتنا ہوگا، شہر جتنی بڑی ہیکل، خدا موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، اتنی بڑی ہیکل ہے۔ اب جب ہم سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی ہیکل ہے تو ایسا کسی کی وہ بھی نہیں ہوگی، کسی کا محل بھی نہیں ہوگا کسی دنیا کے بادشاہ۔ خدا اس ہیکل میں موجود ہے، اور اس کے لباس کے دامن سے وہ پوری ہیکل معمور ہے۔ بادشاہ ہوتے ہیں، پرانے عہد نامے میں ہوتا تھا، جتنا بڑا لباس کا دامن ہوتا تھا اتنا جلال والا، طاقت والا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ خدا کے لباس کا دامن پوری ہیکل میں پھیلا ہوا تھا۔ تو بہت سے جلال والے بادشاہ ہوں گے، بہت سے بادشاہوں کے مختلف لباس ہوں گے، چوگے پہنے ہوں گے، لمبے ہوں گے، پر کسی بادشاہ کا بھی لباس کا دامن ان کے چھوٹے سے محل میں بھی پھیلا نہیں ہوگا۔ پر بائبل لکھا ہوا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے جلال کا بادشاہ ہے، اور اس کا لباس کا دامن پوری ہیکل میں پھیلا ہوا تھا۔ پوری ہیکل میں جب اس کا لباس کا دامن پھیلا ہوا تھا تو خدا کا جلال کتنا بڑا ہوگا، کتنا طاقتور ہمارا خدا ہوگا۔ اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ بھائی آپ اس کو اٹھائیں گی یا پھر آپ اس کو کچھ کریں، کیونکہ وہ جو ہے شور کرتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھنے والی بات ہے کہ خدا کے آس پاس سرافیم کھڑے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں۔ خدا کے آس پاس جو فرشتے ہیں ان کو سرافیم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، سب سے طاقتور فرشتے ہیں کیونکہ یہ خدا کے تخت کے قریب ترین ہیں۔ سرافیم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے جلنے والے، دا برننگ ونس، کہ جلنے والے جو ہیں اس کا مطلب ہے۔ اور خدا کے پاس جو ہے یہ سرافیم کھڑے ہیں۔ اب ان کی جو بناوٹ ہے اس میں دیکھنے کی خاص بات یہ ہے، 6 بازو، 2 سے اڑتے ہیں، 2 سے پاؤں ڈھانپے ہیں، 2 سے منہ ڈھانپا ہوا ہے۔ تو عالم کہتے ہیں سب سے طاقتور ترین فرشتے ہیں کیونکہ خدا کے تخت کے سب سے قریب ہیں۔ وہ فرشتے بھی جو خدا کے تخت کے سب سے زیادہ قریب ہیں، انہوں نے بھی اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا ہے، اور وہ خدا کے جلال کی برداشت نہیں کر پا رہے۔
اگر کوئی بھی طاقتور ترین مخلوق میں سے بھی ہو اور وہ بھی خدا کے تخت کے قریب ہو، وہ بھی خدا کی برداشت، خدا کے جلال کی برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کا جلال اتنا بڑا اور اتنا زیادہ ہے۔ تو عام طور پہ کیا دکھایا جاتا ہے؟ عام طور پہ فرشتے دکھائے جاتے ہیں کسی بھی تصویر میں، چھوٹے سے فرشتے ہوتے ہیں، چھوٹے سے کارٹون ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے پر ہوتے ہیں، بیچ میں خدا دکھایا جاتا ہے، کمزور سے فرشتے دکھائے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو وہ کارٹون چھوٹے چھوٹے سے لگتے ہیں، گڈیاں لگتی ہیں۔ پر جب ہم خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں، خدا کے آس پاس کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ فرشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں۔ ان کی آواز کے زور سے ہی وہ جگہ جو تھی ہلنے لگ گئی، زلزلہ سا آ گیا۔ خدا کے تخت کے قریب ترین فرشتے، ان کا جلال کیسا ہے، اور پھر بھی وہ خدا کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا ہے۔ جب ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا ہے، خدا کا جلال کتنا بڑا ہے اور کتنا زیادہ ہے، تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے مور ہے۔ اب یہ فرشتے جو تھے خدا کے تخت کے آس پاس، ہمیں پتہ نہیں کتنے تھے، یہاں پہ لکھا نہیں ہے، اب وہ کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے کہ قدوس 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 رب الافواج، وہ خدا کے تعظیم کر رہے تھے، خدا کو قدوس کہہ رہے تھے۔ قدوس کے دو مطلب ہیں، پہلا مطلب ہے الگ اور علیحدہ ہونا، دوسرا مطلب ہے گناہ سے پاک ہونا۔ الگ اور علیحدہ ہونا، تو سوال یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہی کرتے ہیں کہ خدا زمین پہ رینگتے ہوئے کیڑے کی طرح یا پھر آسمان کے فرشتے کی طرح جو زمین پہ آئے اور زمین کو دو حصوں میں چاک کر دے۔ جواب، خدا دونوں کی طرح نہیں ہے، خدا نہ فرشتے کی طرح نہ زمین پہ رینگتے ہوئے کیڑے کی طرح، خدا پاک ہے۔ پھر جب ہم اسی کے ایکسپلینیشن میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ خدا پاک ہے اور وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اندر سے بدی نظر نہیں آتی۔ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ ہم کسی کو دیکھیں اور بولیں میری نظر کے آگے سے ہٹ جا، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ایک نظر نہیں پاتا، نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ دیکھ سکنا خدا کا، خدا کے نابینا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا بدی سے نفرت کرتا ہے۔ میں خدا کی پاکیزگی کے بارے میں آپ کو بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں، بہت سی چیزیں کہہ سکتا ہوں، پر انسانی زبان کی کمزوری ایسی ہے کہ ہم کامل پاکیزگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے اپنے بچپن ہی سے گناہ دیکھا ہے، ہم بچپن ہی سے گناہ سنتے، دیکھتے اور کرتے آئے ہیں، گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، گناہ ہی کو ہم جانتے۔ اگر خدا ہمیں، خدا خادم A.W. ٹوزر کہتا ہے کہ اگر خدا ہمیں کوئی لفظ دے جس سے وہ اپنی پاکیزگی کو ظاہر کرے تو ہم اس کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے کم تر کر دیں گے، اس کو بھی، اس کی پاکیزگی کو ہم کم تر کر دیں گے۔ خدا اگر اپنی پاکیزگی بیان بھی ہمیں کر دے تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ کامل پاکیزگی کیا ہے، کیونکہ ہم گناہگار لوگ ہیں۔ کامل پاکیزگی ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے الفاظ، ہماری سوچیں کم پڑ جائیں گی۔ ہم لوگ کمزور انسان ہیں اور گناہگار انسان ہیں اور گناہ کو سمجھتے ہیں۔ خدا اگر اپنی پاکیزگی کو سفید بتائے تو ہم اس کو اپنی سوچ میں گرے کر دیں گے۔ گرے کلر ہوتا ہے نا، ہم اس کو گرے کر دیں گے اپنی سوچ میں۔ ہم خدا جس وائٹ کو وائٹ کہے گا، ہم اس کو وائٹ بھی نہیں سمجھ سکتے، ہمارے ذہن میں وہ ہمیں گرے لگے گا، کیونکہ ہم گناہگار کمزور لوگ ہیں۔ تو پھر خدا اپنی پاکیزگی جو ہے ہمیں مختلف چیزوں میں مختلف طرح سے سمجھاتا ہے، مختلف مثالیں دے کے سمجھاتا ہے۔
اور بائی ایسوسیشن کسی کے ساتھ مطلب کسی چیز سے جوڑ کے بتاتا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں جب موسیٰ جو دیکھتا ہے خدا کو دیکھتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے جی؟ جلتی ہوئی جھاڑی میں دیکھتا ہے. جھاڑی جل رہی ہے، قریب جاتا ہے، خدا کہتا ہے کہ اپنے جوتے اتار کیونکہ یہ جگہ پاک ہے. تو خدا اپنی پاکیزگی جو ہے ہمیں اس آگ کے ذریعے سے دکھاتا ہے، اس آگ کے ذریعے سے ہمیں دکھاتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پہ ہم نے جو قادوش لفظ پڑھا اس سے ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں خدا کی پاکیزگی کا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا الگ ہے، خدا بدی سے پاک ہے، خدا بائبل لکھا ہوا ہے خدا نور ہے اور اس میں تاریکی نہیں. اور پھر بھی انسانی لینگویج، انسانی بول چال، انسانی سوچ جو ہے اس کو خدا کی پاکیزگی کو کم کر دیتی ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں خروج 19 باب اس کی 16 سے 21 آیت. باب اس کی 16 سے 21 آیت. خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے. اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا. اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا. اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا. سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بتیرے ہلاک ہو جائیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بجلی کے ذکر کو دیکھتے ہیں. بجلی چمک رہی ہے، کرنا کی آواز ہوتی ہے، ٹرمپٹ کی آواز جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہم دھواں دیکھ سکتے ہیں، ہم آگ دیکھ سکتے ہیں، آگ میں سے خدا ہو کے بول رہا ہے. تو خدا ان سب چیزوں کے ذریعے سے اپنی پاکیزگی کے بارے میں انہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لوگ قریب نہ آئیں. اگر لوگ قریب آئے تو مر جائیں. خدا ان سب چیزوں کے ذریعے سے اپنے جلال کو، اپنی پاکیزگی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. ہم پھر بھی اس کی پاکیزگی کو کامل طور پر نہیں سمجھ سکتے. یسایہ 33 باب اس کی 14 ہے. 33 باب اس کی 14 ہے. کوئی بھی ان کی باتیں پڑھ سکتا ہے. کوئی بھی پڑھے گا. وہ گناہگار جو فرعون نے
हैं डर के कपकपी ने दिनों को आ दबाया है। कौन हम में से उस मुहल्लक आग में रह सकता है और कौन हम में से अबदी शोलों के दरमियान बच सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग समझते हैं जी ये जो आग में कौन रह सकता है, शोलों के दरमियान में कौन रह सकता है, ये बात जो है जहन्नम को हमें बता रही है, ये जहन्नम का हमें नज़ारा दे रही है। पर अगली आयत अगर आप इससे पढ़ें, अगली पढ़ लें आयत। और वो जो रास्त गिरफ्तार और दुरुस्त गिरफ्तार है, जो जुल्म के नफ़ा को हकीर जानता है, जो रिश्वत से दस्तबरदार है, जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी के मजमून ना सुने और आंखें मूंदता है ताकि ज़ियानकारी ना देखे। तो देखने वाली बात यह है, इस हवाले में हम देख सकते हैं कि लोगों को लगा जी कि शुरू में जो ये बात चल रही है, शोला की बात चल रही है, आग के साथ कौन रह सकता है, शोलों के दरमियान में कौन रह सकता है। लोग बोलते हैं जहन्नम का एक विजन दी जा रही है, बताया जा रहा है कि जहन्नम ऐसी होगी, पर असल में ये खुदा का जिक्र चल रहा है कि आग के दरमियान में कौन रह सकता है, शोलों के दरमियान में कौन रह सकता है। तो देखने वाली बात है कि खुदा जो है अपने आप को आग से जाहिर करता है, कुछ अपनी पाकीज़गी के बारे में हमें बताने के लिए, कुछ अपनी शख्सियत के बारे में बताने के लिए। अब जब हम देखते हैं कि खुदा इस तरह से अपने आप को जाहिर करता है, और जब हम खुदा अपने आप को आग से जाहिर करता है, अपनी पाकीज़गी को जाहिर करता है, पाकीज़गी का जिक्र करता है हमारे साथ, खुदा के पास जो फरिश्ते हैं उनके बारे में हमने क्या देखा था, उनका नाम था सराफीम। सराफीम का क्या मतलब है? जलने वाले। खुदा उनके जरिए से भी अपना जलाल जाहिर कर रहा है। खुदा के बारे में लिखा हुआ है, हमारा खुदा जो है भस्म कर देने वाली आग है। उस आग के साथ जलने वाले आग वाले फरिश्ते मौजूद हैं। और जब हम खुदा की शख्सियत को देखते हैं तो खुदा की शख्सियत में कोई भी बदी नहीं है, खुदा की शख्सियत में कोई भी कमी नहीं है। खुदा अलग है, खुदा अलहदा है, उस जैसा कोई भी नहीं। पर खुदा फिर भी अपने रहम में हमें कुछ ना कुछ अपनी पाकीज़गी के बारे में बताता है। बड़ा उसका रहम है और उसका बड़ा फजल है कि वो जो हम पे करता है। तो आगे जब हम हवाले में बढ़ते हैं तो खुदा की पाकीज़गी के बारे में हम और सीख सकते हैं। यशायाह 6 बाब और 4 आयत से हम देख सकते हैं, और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्तानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और जिस सब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। तो यशायाह खुदा को देखता है। खुदा को देखने के बाद उसका ये व्यू नहीं होता वाह कैसा खुदा है। वाह की जगह पर उसके मुंह से जो बात निकलती है कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ। अफसोस के लिए जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया गया, ये लानत को जाहिर करता है कि वो अपने ऊपर लानत भेजता है। और वो कहता है कि मैं तो बर्बाद हुआ। वो अंदरूनी तौर पे टूट रहा है। देख वो पाकीज़गी को रहा है, टूट वो रहा है, खुदा के सामने वो खत्म हो रहा है। और क्या वो कहता है कि मेरे होंठ नापाक है और नजिस सब लोगों में बसता हूं। देख रहा खुदा को है, पर उसे दिल में उसके क्या ख्याल है? अपनी बदी का आता है। खुदा को देखा, अपनी बदी को जाना कि मैं नापाक हूं। अपनी बदी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं नापाक हूं और मेरे आसपास के लोग जो हैं
वो भी नापाक हैं और वो लोग भी बद हैं। खुदा के सामने जब हम आते हैं, खुदा की पाकीज़गी को जब हम जानते हैं, तब हमें अपनी बदी का पता चलता है, तब हमें अपनी बुराई का पता चलता है। आमतौर पे कोई ना कोई हमने ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में निकाला होता है जिसको हम देख के कह सकते हैं कि ये बुरा शख्स है, ये बद है, हम इससे बेहतर हैं, हम इससे अच्छे हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जानता है। शायद हम टीवी पे जिस शख्स की पट्टी चलते हुए देखते हैं कि इसने कत्ल किया, हम बोलते हैं ये गुनाहगार है और हम पाक हैं। नबी अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा पाक समझा जाता है। नबी भी जब खुदा की पाकीज़गी को देखता है तो उसे अपनी बदी का एहसास होता है, अपनी बुराई का एहसास होता है। तो ये बात यह है कि जो लोग खुदा के करीब तरीन होते हैं, खुदा की पाकीज़गी को बेहतर तौर पे समझते हैं, वो अपने आप को गुनाहगार मानते हैं। एक दफ़ा एक पादरी साहब थे, वो चर्च के सामने हैं, बोलते हैं मुझे पता चला है कि इस शहर के सबसे बड़े गुनाहगार का मुझे पता चला है। तो सब लोग पूछते हैं कौन है, बोलता है वो मैं हूँ। जो लोग खुदा की पाकीज़गी को जानते हैं वो अपने गुनाह की बदी को जानते हैं, अपने आप को बड़ा, अपने आप को बद जानते हैं, और वो लोग टूटते हैं। ये शख्स अंदरूनी तौर पे टूट रहा था, कहता है कि मैं बर्बाद हुआ। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने खुदा को देखा, और जब उन्होंने देखा तो उनका रिएक्शन क्या था। आप देख सकते हैं क़ज़ात 13 बाब उसकी 22 आयत। और मनोहा ने अपनी बीवी से कहा, हम अब जरूर मर जाएंगे क्योंकि हमने खुदा को देखा। बोलते हैं हम मर जाएंगे क्योंकि हमने खुदा को देखा। देख वो खुदा को रहा है, पर खुदा को देख के वो हिल गया है। वो कहता है कि हम मर जाएंगे, उसको लग रहा है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जिस तरह से हमारे सामने जो शख्स मौजूद है, यशायाह, वो कह रहा है। फिर हम देख सकते हैं हिजकिय्याह में, हिजकिय्याह 3 बाब नहीं, हबक्कूक 3 बाब उसकी 16 आयत। हबक्कूक 3 बाब उसकी 16 आयत में हम देखते हैं, कोई पढ़ सकता है ऊंची आवाज में। मैंने सुना और मेरा दिल दहल गया, तो शोर के सबब से मेरे होंठ हिलने लगे, मेरी हड्डियां मुसीदा हो गई और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। लेकिन मैं सब्र से उनके बुरे दिन का मुंतजिर हूँ जो इकट्ठे होकर हम पर हमला करते हैं। ठीक, काफ़ी है। यहाँ पे पहले हबक्कूक बताता है शहर में ये गुनाह है, लोगों में ये गुनाह है, लोग ये कर रहे हैं, मुश्किल है, इतना दुख है, सब कुछ है। खुदा उसके सामने आता है, खुदा उसको जब जवाब देता है तो बोलता है मेरा दिल दहल गया। उसकी हड्डियां जो है कांपने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने खुदा को जैसा है खुदा वैसा देखा। खुदा को खुदा की पाकीज़गी में उसने देखा, खुदा को खुदा के जलाल में उसने देखा, और खुदा को जब उसने उसके जलाल में देखा तो उसका दिल कांपा और वो डरने लग गया। एडब्ल्यू टोज़र एक शख्स के बारे में बताता है कि जो शहर में, वो बोलता है कि सबसे पाक तरीन शख्स था। वो हफ्ते के दिन जाता और पूरी दोपहर अपने गुनाह से वो तौबा करता था। अलहदा होकर एक जगह दरख्त के नीचे जाता और वो अपने गुनाह से तौबा करता। पर क्या था? वो शहर का पाक तरीन इंसान था।
पाक तरीन इंसान कैसे वो हो सकता है जो अपने गुनाह का इकरार खुदा के सामने करता है, जो पूरी दोपहर बैठ के खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार करता है और अपने गुनाह से तौबा करता है। क्योंकि खुदा की पाकीज़गी को वो जानता है। खुदा की पाकीज़गी जिन लोगों के लिए छोटी होती है उनके लिए उनका गुनाह भी छोटा होता है। हमारा मसला, आपका और मेरा मसला पता है क्या है? हमारा मसला यह है कि हमारे सामने खुदा की पाकीज़गी छोटी है। चूंकि हमारे लिए खुदा की पाकीज़गी छोटी है, हमारे लिए हमारी बदी भी छोटी है। हमें नहीं लगता कि हम कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं जब हम झूठ बोल रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हम कोई जब कोई गाली दे रहे हैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। हम जो माफ नहीं कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। क्यों? हमें खुदा की पाकीज़गी छोटी चीज लगती है। तो मेरे साथ निकाल लें एक वाला लेविटिकस को एबार 10 बाब उसकी पहली 3 है। और नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था खुदावंद के हजूर गुजरा और खुदावंद के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावंद के हजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावंद ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करे। और हारून को नदब और अबीहू थे, 2 काहिन थे। खुदा ने आग जलाने का बताया था, पर जिस तरह से खुदा ने बताया था तरह नहीं की, अपना तरीके से की। आसमान से आ गई और उसने उन्हें भस्म कर दिया। आग से वो लोग भस्म हो गए। पर फिर जो उनका बाप था उसके ज़हन में 1000 ख्याल होंगे, 1000 सोचें होंगी। मूसा आकर उसे जवाब देता है। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नज़दीक आए ज़रूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने। खुदा के नज़दीक जो शख्स आए वो खुदा की शख्सियत को मुकद्दस जाने, खुदा को पाक जाने। बहुत बार आपने देखा होगा पहले लोग झूठ बोलते हैं, बच जाते हैं। कोई गुनाह करते हैं, बच जाते हैं। चोरी करते हैं, बच जाते हैं। कभी कभार चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं, नेस्तो नाबूद हो जाते हैं, पूरा खानदान ही खत्म हो जाता है। आप मुख्तलिफ बाइबल में मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं होते हुए, तो आप सोच सकते हैं कि इसको ऊपर रहम मिला, उसके ऊपर नहीं हुआ, ये क्या बात है। अगर खुदा हर मौके पे बाइबल में जब जब गुनाह हुआ हर एक शख्स को उसी टाइम पे उड़ा देता, तो फिर भी हम ये ना कहते कि खुदा नाइंसाफ है। हम कहते खुदा भला है, क्योंकि उसने बद को बदी की सजा दी है। पर बीच बीच में खुदा जो है अपना आप दिखाता है, अपनी पाकीज़गी जाहिर करता है यूं कि सब लोग हैरान हो जाते हैं और लोग कहते हैं ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। हैरान हो जाते हैं लोग कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था। फिर लोग कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। यही बात है ना, लोग यही कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। अगर इंसाफ होता तो फिर सब ही के सब मारे जाते और खुदा के हक में ये बिल्कुल अच्छाई होती, बद को बदी की सजा
تو خدا خادم آرسس پرول اپنی سٹوری سناتا ہے، اپنی کہانی سناتا ہے، جس میں بتاتا ہے کہ ایک دفعہ لڑکے تھے، میری کلاس میں لڑکے تھے، ان کا میں نے پیپر لیا، تو نہیں ان کا اسائنمنٹ دیا گیا، تو پہلی دفعہ اسائنمنٹ دیا، وہ بولتے ہیں جی کہ لیٹ اسائنمنٹ ہو گیا، ہم سے نہیں کر سکے، آپ ہمیں موقع دے دیں، ہم کر لیں گے اسائنمنٹ۔ اس نے بولا چلیں آپ کو میں موقع دیتا ہوں، موقع دیا تو انہوں نے کر دیا اسائنمنٹ۔ پھر اگلی بار اس نے بولا، ان کو اسائنمنٹ دیا، پھر اس بار لیٹ، پہلے 5 لوگ لیٹ تھے، اس بار 10 لوگ لیٹ، پھر اس سے اگلی بار اسائنمنٹ دیا، پھر 15 لوگ لیٹ، پھر اس سے اسائنمنٹ دیا، اس بار اور لوگ لیٹ۔ تو اس نے بولا کہ آپ لوگ اسائنمنٹ نہیں کر رہے، تو بولتے ہیں ہاں سر ہم کر لیں گے، اسائنمنٹ ہم دے دیں گے۔ تو اس نے لوگوں کو فیل کرنا شروع کیا۔ ایک بیچ میں سے آواز آئی بندے کی کہ یہ تو ناانصافی ہے، تو اس نے اس کو بولا پچھلی بار آپ کا اسائنمنٹ لیٹ تھا نا؟ بولتا جی لیٹ تھا۔ اس نے اس کو بھی پچھلی بار والے کو بھی فیل کر دیا۔ کیا بات ہے، جب رحم مل رہا تھا تو رحم کی بے قدری ہو رہی تھی، رحم کی بے قدری ہو رہی تھی جب رحم مل رہا تھا۔ رحم کی ہم بھی بے قدری کرتے ہیں جب ہمیں آج رحم مل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا رحم والا ہے، خدا بڑا ہے، رحم بڑا ہے، چونکہ خدا کا رحم بڑا ہے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ پر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ خدا کو جانتے ہیں وہ لوگ اپنی بدی کو جانتے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنی بدی جو ہے چھوٹی چیز نہیں لگتی۔ ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں، یسوع مسیح آئے جی ان کے پاس، اپنے شاگردوں کے پاس آئے، وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، مچھلی پکڑی نہیں جا رہی تھی، ساری رات جال ڈالا، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں، ایک مچھلی بھی پکڑی نہیں گئی۔ یسوع مسیح آئے، یسوع مسیح نے بولا اس طرف جال ڈالا، مچھلیاں آ گئیں پاس۔ تو شاید اس وقت میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو پترس ہے وہ کہتا کہ یہ میرا بزنس کارڈ ہے، ہم بزنس شروع کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کو یہ کہہ سکتا تھا، پر وہ یہ نہیں کہتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں گناہ گار، تو یہاں سے چلا جا۔ اس کو خدا کے سامنے جب وہ آتا ہے تو اس کو بھی اپنی بدی کا احساس ہوتا ہے۔ آج جب آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں خود، ہم سب جب خدا کی پاکیزگی کے بارے میں سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے کم ہے۔ خدا کی پاکیزگی کی آپ کو اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جن میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب لے کر آ رہے تھے وہ عہد کے صندوق کو، تو بیل گاڑی پہ لے کر آ رہے تھے، تو بیل گاڑی تھوڑی سی ہلی، عہد کا صندوق گرنے والا تھا، آدمی نے ہاتھ بڑھایا، اس سے پہلے کہ وہ چھوتا اس کو مر گیا، ختم، نیست و نابود ہو گیا، آدمی مر گیا۔ داؤد غصے میں، لوگوں پہ خوف طاری ہے، خدا کے عہد کے صندوق کو کس طرح سے ہم شہر میں اپنے پاس لے کر آئیں۔ تو پھر ہم یہ بولیں گے کہ یہ ناانصافی ہے، وہ تو اچھا ہی کام کرنے والا تھا۔ پر اس سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل میں بتایا ہوا ہے جی کہ آپ نے بیل گاڑی پہ نہیں آتا تھا وہ عہد کا صندوق، اس کے درمیان، اس کے آس پاس اوس بنے ہوئے تھے جن میں سے ڈنڈے گزرتے تھے، جن کو وہ اٹھاتے تھے اور پھر بجاتے تھے، ہاتھ بھی نہیں وہ اس کو لگاتے تھے عہد کے صندوق کو۔ سب کو پتا تھا کہ یہ پاک ہے، پر پھر بھی اس نے اس کو ہاتھ لگانے کی ہمت کی۔ سوال یہ ہے، کیا مٹی ناپاک ہے یا گناہ گار؟
मट्टी है, पानी डालेंगे कीचड़ बन जाएगा। खुदा ने मट्टी को बोला है अपनी जगह पर है, मट्टी अपनी जगह पे मौजूद है। खुदा ने हमें बोला है कि तू झूठ ना बोलना, तू शेखी ना करना, तू माफ करना, तू रहम करना, तो अपने पड़ोसी की चीज का लालच ना करना, तो जनाकारी ना करना। सब कुछ खुदा ने हमें बताया हुआ है। जब खुदा ने बोला है ये सब कुछ, हम फिर भी कहते हैं कि हम तो यही करेंगे। हमारा गुनाह छोटा है, क्यों? क्योंकि हमारी ज़हन में खुदा की पाकीज़गी छोटी है। आदम और हवा की मिसाल लेते हैं। आदम और हवा ने क्या किया? फल खाया। फल खाना कोई बड़ी बात है? फल ही तो था, एक फल खा लिया, कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। फल खाया, जितनी भी मौत होगी है, मौत थी। जमीन पे लानत है, किस वजह से है? उससे एक फल को खाने की वजह से। एक फल था। समझने की जरूरत यह है कि उन्होंने उस खुदा का गुनाह किया जिसकी पाकीज़गी हद से ज्यादा है। आप मेरी बात नहीं मानते, छोटी बात है। घर वालों की बात नहीं मानते, छोटी बात है। आप अगर बादशाह की बात ना माने तो बड़ी बात हो जाएगी। आप अंकल रफाकत के घर का दरवाज़ा तोड़ देंगे, शीशा तोड़ देंगे, छोटी बात है। पर अगर आप जो है सदर के घर का शीशा तोड़ेंगे तो कितनी बड़ी सजा होगी। बड़े मॉल का तोड़ेंगे तो कितनी बड़ी सजा होगी। उन्होंने पाक खुदा जिसकी पाकीज़गी की कोई हद नहीं है, उसका हुक्म तोड़ा। छोटे आदमी का हुक्म तोड़ना जो है वो इतना कीमती नहीं है, तो उसका हुक्म भी इतना कीमती नहीं है। हद से ज्यादा पाक खुदा के कीमती हुक्म को तोड़ा तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जहन्नम में लोग जाते हैं, जहन्नम में लोग मरते हैं, हमेशा के लिए सजा है, क्योंकि उन्होंने एक हमेशा रहने वाले पाक खुदा का गुनाह किया है। यसुम मसीह के कफारे की कदर आप तब भी जान सकते हैं जब आप खुदा की पाकीज़गी को जानते हैं। आप लोगों के ज़हन में अगर आप जो है बड़े गुनाहगार नहीं है ना, तो मसीह का कफारा भी आपके लिए कोई बड़ा कफारा नहीं है। जिस आदमी के सामने उसका गुनाह रहता है वो समझता है कि मुझे इस गुनाह से कौन बचाएगा। मसीह के कफारा उसी के लिए बड़ा लगता है जिसके सामने उसकी बदी रहती है। जिसके सामने उसकी बदी नहीं रहती, अपना गुनाह उसे बड़ा नहीं लगता और उससे बचने की कोशिश नहीं है, उसके लिए मसीह का कफारा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। खुदा की पाकीज़गी कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा है कि उसके तकाजे को पूरा करने के लिए उसके बेटे को आना पड़ा और अपना कीमती खून बहाना पड़ा और उसके कहर को सहना पड़ा। खुदा की पाकीज़गी हमारे लिए छोटी बात होगी, हमारी सोचों में खुदा की पाकीज़गी छोटी होगी, पर खुदा के लिए खुदा की पाकीज़गी छोटी नहीं। जहन्नम में आप देख सकते हैं, मसीह की सलीब पे आप देख सकते हैं, आदम और हवा की कहानी में देख सकते हैं। आज लोग मरते हैं, इसी में आप देख लें, बीमारी में देख लें कि खुदा अपनी पाकीज़गी को छोटा नहीं समझता। ये हम नहीं हैं जो खुदा की पाकीज़गी को छोटा समझते हैं। तो वही बात है, खुदा अगर सफ़ेद भी बताता है तो हमारी ज़हन में वो ग्रे बन जाता है, हम उसे ग्रे समझते हैं। ये हमारी कमी है, ये हमारी बदी है। खुदा खादिम आरसी स्प्रोल कहता है कि मुझे हर रोज़ ये साया 6 को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। जिस तरह ये साया खुदा को देखा और वो हिल गया, मुझे हर रोज़ इसी तरह हिलने की
ضرورت ہے خدا کی پاکیزگی کو، خدا کے جلال کو اسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کے نام کو جلا دے سکوں. اس کے کہنے کا یہی مطلب تھا. ہمیں بھی ہر روز خدا کی پاکیزگی کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس سے ہلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اپنی بدی جو ہے چھوٹی نہ لگے، ہم خدا کے نام کو جلال دے سکیں. خدا اسلام کے سیرا سب کو برکت. ہاں چلیں آئیں ہم دعا کریں گے.